عالم علیہ السلام نے فرمایا لاؤ اللہ کی راہ میں مال، تبوک کی تیاری ہے، لمبا سفر ہے اور ظاہری مال و اموال کی کمی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کامل حیاء والایمان اٹھے، عرض کی آقا علیہ السلام 100 اونٹ بیمہ سامان کے، فرما لاؤ اللہ کی راہ میں مال، حضور 200 بیمہ سامان کے، لاؤ اللہ کی راہ میں مال، حضور 300 بیمہ سامان کے، لاؤ اللہ کی راہ میں مال، حضور 400 500۔ حضرت مفتی احمد خان نعیمی نے تو لکھا ہے 700 اونٹ کی بات ہو گئی۔ سبحان اللہ، اٹھے دی اٹھے ہی ہے 700 اونٹ۔ کھپا پاسا بہت کمزور ہے، نہایت کمزور ہے، اور یہ ہم تو اسٹیجوں پر یہی سنتے ہیں کھپے پاسے دل ہوندہ ہے، باجی والا کہ جو دل ایٹا کمزور ہوئے، سبحان اللہ، دل نے مریض بھی بولو ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ عرض یہ کر رہا ہوں 500 یا 700 اونٹ بیمہ سامان کے، فرما اور لاؤ۔ سرکار ذوالنورین گھر گئے اور اشرفیوں سے لدی گتلی اٹھا لائے، عرض کی حضور یہ بھی ہے۔ سرکار نے اس کو کھولا اور اپنی مبارک جھولی کے اندر انڈیلا اور اب سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا پہلی بات، مفتی صاحب نے لکھی رحمت، عرض کی مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور دوسری بات فرما آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا، عثمان جو مرضی کرے۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ جو سرکار نے فرمایا عثمان جو مرضی کرے، اس سے تو ذہن ایک طرف یہ بھی جاتا ہے کہ خدا نہ کرے چاہے وہ غلطی کرے، خدا نہ کرے چاہے ان سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو ضرور اس کی بھی چھٹی دے رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے موتی پرو دیے، انہوں نے کہا ایک کامل مرشد کی بارگاہ میں کوئی زنگ چڑھے دل والا آ جائے تو وہ ایسی نظر سے دل مصفح کر دیتا ہے کہ دل سے باطل خیالات کو مٹا دیتا ہے، تزکیہ نفس کر دیتا ہے، جس طرح بازی بستامی نے کیا۔ طوائفہ کی رات خریدی اور رات خرید کر کہا وضو کر، کہا بابا وضو تو میرا کام نہیں، کہا یہ تو خریدار کی مرضی ہے، وہ کون سا کام لیتا ہے۔ اب اس کو مسلح دیا، فرما 2 نفل پڑھ، وہ نفل کے لیے کھڑی ہوئی، قیام سے رکوع سے قومہ سے سجدے میں گئی۔ حدیث مصطفیٰ نے پکار کر کہا التحیات والثناء، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں گئی تو رب کے ولی بازی بستامی نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے قبول کرنا تیرا کام ہے۔ وجود خرید کر لے آیا پر دل تو میری مٹھی میں نہیں ہے، دل تو تیرے قبضہ و تصرف کے اندر ہے۔ آج اتنی عرض ضرور کرتا ہوں، آج آنے والی کو نہ دیکھ، آج لانے والے کو دیکھ کہ تیرے دربار میں لے کر کون آیا ہے۔ نور کی تجلی پڑی، ظلمت دل مٹ گئی، اور جب اس نے سلام پھیرا اب وہ طوائفہ نہیں ہے، رب کی ولیات میں اس کا شمار ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی زنگ چڑھے دل والا شیخ کامل کی خدمت میں آ جائے تو مرشد نظر ڈال کر دل مصفح کر دیتا ہے۔ وہ تو سید عالم کی بارگاہ ہے جن کی شان یہ ہے کہ یہ ناپاکوں کو پاک فرمانے والا ہے، تو جو ان کی بارگاہ میں بھی رہا ہو ان کا داماد بھی ہو، ہولی بولو تو تھوڑی مرضی ہے، ان کا داماد بھی ہو، ان کی بارگاہ کے اندر آ جائے تو پھر مرشد جن کے قدموں کے تلوے چومنے والے صاحب نظر بن جاتے ہیں، ان کی اپنی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ گویا سرکار نے اعلان کر دیا میرا عثمان میری نگاہوں میں ہے۔ سجے پاسے آ رہے ہو، سجا پاسا بھی چنگا ہوندہ ہے، ایڈی ماڑی گل نہ سوچو تسی۔ کیا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میری نظروں کے سامنے ہے، کرے تو صحیح کر کے کیا دیکھتا ہے۔ آپ کو 6 سے 7 پر کیوں لایا، مقصد سمجھنا اور میری طرف دیکھنا۔ 6 سے 7 پر اس لیے لایا اور چل 2 ہی پڑھ لیا کرنا، واجب آبا سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 ہی پڑھ لیا کرنا، 2 ہی پڑھ لیا کرنا، کلمہ ایک باری پڑھنا، تھوڑا نیڑے بھی ہو نا، نہیں لطفہ نیڑے بھی آنا، ابھی تو پرے پرے کھڑا باتیں کر رہا نا، 2 پڑھنیاں نے۔ جب ہماری مجلس اقدس کا لطف پائے گا اور جب کلمہ پڑھ کے سجدوں کے نظارے کرے گا تو ویسے تہجد بھی چھٹ گیا تے گل ہوئی نا۔ یہ تو ہم اپنا اختیار بتا رہے ہیں، میرے کریم سے گر، میرے
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دریا بہا دیے، سبحان اللہ سبحان دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سید عالم رسول مکرم رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، گننا چاہو تو 8واں عدد ہے، خزانے والی ڈال لو تو 12 سے اوپر چلے گئے ہیں۔ واجی واہ واہ دوڑے اور ربائیاں نہیں سنائی، یہ حدیث مبارکہ مفہوماً پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کا مسلک قرآن حدیث ہے، واجی واہ پڑھو بھی، سنو بھی، سمجھو بھی۔ سبحان اللہ بے شک اب اس بارگاہ کرم میں قطرہ مانگنے والے کو دریا ملتا ہے، اور دریا بھی موتیوں والا۔ زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہو تو اگلا حصہ اگلے سال سے ہی، اور شیخ اجازت دے رہی ہے تو ابھی تو ایک حصے پر بات ہے، ابھی تو دوسرے نقطے پہ آنا ہے ہم نے، انشاءاللہ آنا ہے ہم نے۔ واجی واہ نبی کریم رب الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ والا، اور حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، کئی ہزار لوگ ہیں، صحیح مسلم شریف ہے، کتاب الایمان ہے، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، حضور میں تے نظر کر دیو میں بھی انہاں چو ہو جاواں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا لسٹ بن گئی، مجھے کیا پتا اس میں کس کس کا نام ہے، میں تیری انٹری کدھر سے ڈلوا دوں، میرے کریم سے، میرے کریم سے، میں بھی ان میں سے جو سرکار نے فرمایا تو انہی میں سے ہے۔ اچھا اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو طے شدہ تھا کہ عکاشہ ان میں سے ہے، تو سرکار نے فرما دیا تو ان میں سے ہے، ہم نے کہا اگلا حصہ پڑھو۔ جب عکاشہ یہ کہہ چکے تو دوسرے صاحب بولے، اور انہوں نے کہا حضور میرے واسطے بھی، فرما نہیں عکاشہ نمبر لے گیا ہے، پتا چلا تم مجھ سے پہلے مانگ لیتے تو ہم تمہارا نام بھی بیچ میں شامل کر دیتے، پر یہ نمبر لے گیا ہے میرے کریم سے، میرے کریم سے، میرے کریم سے۔ کیا لطف دہ کلمہ ہے، میرے کریم سے۔ کہتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بڑے خزانے اب یہ جو کھلے ہاتھ ہیں نا، یہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک میں ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، مثلا کوئی بھی موقع غمی شادی کا ہو اور کسی کی ڈیوٹی سالن ڈالنے میں پڑ جائے، واجی واہ سبحان اللہ اینو بٹھا دیو، دیکھ دے پاپا دے ہی جائے گا، انہوں نے کہا نہیں یار ہاتھ بڑا کھلا ہے، ہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں ایک یہ ہے کھلے، سبحان اللہ سبحان اور دوسرا یہ ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے پہلا معنی کھلے ہیں ہاتھ، کھلے ہیں ہاتھ، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، واجی واہ اور دوسرا معنی کھلے ہیں ہاتھ، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور کھلے بھی ایسے کہ خزانے والے۔ ایک وہ ہے جس کی کنڈی کھڑکائی جائے اور پھر وہ باہر تشریف لائے، پھر اس کو عرضی دی جائے، پھر اس پر وہ غور و خوض کرے اور پھر کہے کہ کل آنا۔ پر یہ بارگاہ کتنی بڑی ہے، اس کو مزید سمجھنا ہو تو آؤ ان کے نور نظر کی بات کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مظہر جمال اقدس کی بات کریں، سبحان اللہ یعنی شہزادہ حیدر کی بات کریں، سبحان اللہ صاحب حسن و جمال کی بات کریں، سبحان اللہ جو سر سے سینے تک محبوب کی شبیہ ہیں ان کی بات کریں۔ سبحان اللہ اور میں اتنے کمزوروں میں اتنے تگڑے کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ میں نے آپ کو کمزور کہا ہے، میں معذرت نہیں کروں گا کیونکہ آپ بولو تو صحیح، امام حسن پاک کی بات ہونے لگی ہے۔ سماعت کیجئے گا، جب وہ مسرد خلافت پر تھے تو ایک آدمی درخواست لایا جس میں اس اپنے متقاضے ڈیمانڈز لکھی ہوئی ہیں، کریم ابن کریم نے، میں نے وہ لفظ کہا ہے، کبھی لفظوں کو سمجھ کر اردو کا معنی میں کیا کر سکتا ہوں، کریم ابن کریم نے درخواست پکڑی
اور پکڑ کر فرما جو تو نے مانگا وہ دیا. اے باسا گڑھ والے بھی بچ بیٹھے تے پھر بھی آواز کوئی نہیں. ایسا ہی والا تے کی گلا کرا. پھر سنیے گا عرض کر رہا ہوں کریم ابن کریم نے چٹھی پکڑی, عرضی پکڑی, فرما جو مانگا وہ دیا. اب درخواست کو کھولا اور پڑھ کر خادم سے فرما اس کی یہ ڈیمانڈ تقاضے ہیں دے دو. اس نے عرض کی اے ابن رسول اقدس یہ تو فرمائیے درخواست پڑھنے میں ٹائم کتنا لگنا تھا, آپ پڑھ لیتے. اگر ایسا ہوتا جو اس نے مانگا ہے وہ بظاہر بارگاہ میں نہ ہوتا تو پھر آپ تو ہاں کر چکے تھے. یہ علی کے بیٹے کی ہاں ہے, کسی غیرے کی ہاں نہیں ہے. کیا جواب دیا کریم نے, کریم ابن کریم نے. سمجھانا چاہتا ہوں نا میں, جو سر سے سینے تک شبیہ ہے رسول اقدس کی, وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بڑا کمال کا جواب ہے. سچ کہا برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سننا میں رک رہا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے تو فقط اتنا کہ کہیں یہ لفظ اسٹیج سے اڑ کر سڑک کے اس پار نہ چلے جائیں, کانوں کی راہ آپ کے دل تک چلے جائیں. چلیے کان تک پہنچانا تو میری ذمہ داری ہے, اگے کو دل بھی تو کیچ کرنا ہونا چاہیے ہے نا. سننا کریم ابن کریم نے فرمایا کہ میں درخواست کو کھولتا پھر اس کو پڑھتا, پڑھ کر غور کرتا, کھولتا پڑھتا پھر غور کرتا. اتنی دیر تو یہ میرے دربار میں سوالی کی حیثیت سے کھڑا رہتا نا, اور ہم اتنی دیر اپنے دروازے پر کسی کو سوالی نہیں رہنے دیتے. میرے کریم سے کاش بولیں آپ, کاش بولیں آپ. میرے کریم سے, میرے کریم سے. اب سنیے شہزادے کی بات سن لی. چلیے ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ پر چلے. ترمذی اور مشکات شریف ہے. اور عدد مجھے بھول گیا, ٹائم ویسے 12ویں شریف کے قریب جا رہا ہے. شاید عدد بھی 12ویں کے قریب پہنچ گیا. سبحان اللہ. سماعت کیجئے گا. یہ بھی کریم سے قطرہ مانگنے والے کو آگے سے کیا ملتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مائی صاحبہ کی خدمت کرتا تھا, کئی دن ہوئے جمال اقدس نہ دیکھا, دل بے تاب تھا. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو, پھر دکھا دے, پھر دکھا دے, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں. عرض کی اپنی والدہ معظمہ سے اجازت دیجیے کہ حضور کا دیدار کراؤں. مائی صاحبہ نے کہا اجازت دیتی ہوں پر میرے لیے حضور کو بخشش دی دعا بھی کروا لیں. مجھے تیری خدمت کی ضرورت ہے پر اب تو جا وہاں رہا ہے تو پھر میرا کام کرے گا تو تینوں چھٹی ہے, دعا کروا لیں میرے واسطے بھی, بخشش دی دعا. حضرت حذیفہ نے یہ نہیں کہا ماں تیرے کون سا رب قریب نہیں ہے, ہاتھ چوک کے مانگ لے. اگر وہ یوں کہنے والے ہوتے تو زیارت کرنے کا دم ہی نہ بھرتے. زیارت کرنے کا دم بھرنے والا ہی تو کہتا ہے میں کروا لوں گا. حذیفہ پاک فرماتے میں مغرب میں گیا, اذان ہوئی, اقامت ہوئی, جان عالم تشریف لائے, مصلی امامت کو زینت بخشی, جماعت کروائی. میں نے اقتداء حضور میں نماز پڑھی علیہ السلام. سرکار کچھ دیر نفلوں میں مشغول رہے اور پھر حجرہ شریف کا قصد کیا. میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے چلا. سرکار کا رخ انور اپنے حجرہ پاک کی طرف تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا من انتا, کون ہے تو؟ اس سے پہلے کہ میں بولتا سرکار نے فرمایا غفر اللہ لکا والے امکا انتا حذیفہ ما حاجتک. میرے علماء کرام ذی احتشام جن کو میں سبق سنا رہا ہوں وہ تو وہاں تک پہنچ گئے عربی کلام پر آئیے باری اب آپ کی ہے. ان جملوں کی لذت سنیے اور سمجھ آئے تو ضرور بولنا.
او فرمایا رب تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے، اور تو حذیفہ ہے میرے کریم سے۔ تیری بخشش بھی فرمائے، تمہاری والدہ کی بخشش بھی فرمائے۔ آگے پھر فرماتے ما حاجتک، کیا حاجت ہے تیری، کیا کام ہے تجھے، اور کوئی رہن دی یہ شاید ہو بھی دس دے۔ کیا کہیں آپ سے، میرے سامنے بندے سون دیں، میرا بھی تو جگرہ ہے نا، میں تو انہوں گلہ کرتا پیا سمندری شریف تو آ کے سمجھ رہے میری بات کو۔ اللہ تیری بخشش بھی فرمائے، تمہاری والدہ کی بخشش بھی فرمائے، ہون بھی فرمائے، ہون کو کم ہے تو دس۔ اگر تو حذیفہ سوچ رہے ہیں اب میں کیا بتاؤں کہ مقصد زبان پر بھی نہیں آیا، اور میں نے ان کے لیے کروانی تھی، آپ نے مجھے بھی دعا دے دی ہے۔ اور سنیے استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا نے کہا کہ منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار انہیں ایسا، خود بھیگ دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتے کا بھلا ہو، منگتے کا بھلا ہو۔ اور آپ کی نظر یہ شعر استاد زمن کہتے پھر وہ اپنی گلی میں کیوں روادار صدا ہو۔ اور بابا کھونڈا کھڑکاندہ ہوئے، پلا ہوئے، جیندے رہو، پاگ لگے رہیں۔ یہ کھونڈا کب کھڑکاتا ہے، دروازے پہ ٹھک ٹھک کب کرتا ہے، جب اندر والے اندر ہوں اور خزانے ڈھانک کر بیٹھے ہوں۔ مولانا حسن رضا نے کہا یہ لوگ ہیں میرے کریم، میرے کریم وہ ہیں، پھر وہ اپنی گلی میں کیوں روادار صدا ہو، وہ اپنی گلی میں کسی کی آواز کیوں لگنے دیں۔ کون؟ جو بھیک لیے ہاتھوں میں راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو اپنے ہاتھ کے اندر خزانے لے کر بیٹھا ہو کہ فقیر کدھر سے آتا ہے، اور ہم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے کریم سے گھر سچے بازی آئے ہو، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، کسی نے مانگا، کسی نے مانگا، دریا بہا دیے اور در بے بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے یہ عنایات کا عالم ہے۔ یہ تو تھا اپنا ذوق جو اس شعر پہ میں نے نظر کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اب دوسرے نقطے پر مختصر وقت میں، انتہائی جتنا وقت لے چکا اس سے بھی کم وقت میں، یہ مہینہ جن کے عرس پاک کا مہینہ ہے، امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ ہی بولی دا ہوندا ہے، ساریاں گلاں سمجھانیاں پہندیاں، بول لیا کرو ٹائم نال۔ سرکار صدیق اکبر کے عرس پاک کا مہینہ ہے۔ چلیے چلیے اب اسی رفتار سے ہم، دل تو چاہتا ہے کہ 22 تاریخ عرس کی 22 حدیثیں سنا دوں، پر دودھ اتنا ہی ٹھیک ہے جتنا ہضم ہو سکے۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ زیادہ بھی تو پھر اس کے ہاضمے کے لیے 22 حدیثیں، پھر اس کے ہاضمے کے لیے 21 مولا علی کی سنانی پڑ جائے، سمجھ نہیں آتی۔ حضرت شاہ صاحب اس عمر میں بھی سید ہے نا، تو دیکھیے اس عمر میں بھی یہ جوانی ہے، یہ بزرگی کی قوت ہے، اور آپ ہر بار یہ فرماتے ہیں کہ تو آتا ہے تو میں تیری تقریر سننے آتا ہوں۔ یہ ان کی شفقت ہے، عطائیں ہیں کہ ان بزرگوں کے پہلو میں بیٹھ کر الحمدللہ میں گفتگو کی ساتھ ملتی ہے، تو پھر نوجوانی ہے، ہاں نوجوانی، اور پھر ہن تسی 22 سن کے اون جی بالکل 11-22 جان جو کہ ہو گئے ہو، ہولی ہولی ہو جاؤ، خیری صلی اللہ پر کاٹتے ہی روک جاؤں گے، ایک دفعہ سبحان اللہ مشترکہ جی آپ کو متفق آ جائے۔ سبحان اللہ، محمد
مولا المسلمین امام المتقین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حاضر درگاہ ہوئے، سرکار ان کو دیکھ کے کھڑے ہوئے اور سینے سے لگایا اور صدیق کا ماتھا چوما سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا اے علی، اس کا مقام میرے دربار میں وہ ہے جو مقام میرا میرے رب کے دربار میں ہے۔ دوسری حدیث پاک مفہوماً پیش کر رہا ہوں، حضور سید الشافعین اکرم الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ہے جب جنت میں جائے گا ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوگی، جنتی استقبال کریں گے، ادھر آئیے یہاں بیٹھیے یہاں تشریف رکھیے کی صدائیں بلند ہوگی۔ صدیق پاک نے عرض کی حضور وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے۔ آئیے تیسرا نمبر ہے، سپیڈ ٹھیک رکھو کہ آپ بائی تک بڑے سوکھے طور جاوان گے، سمجھ آئیے نا۔ عدد ہے تیسرا، رحمت عالم رسول مکرم شفیع معظم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا آج روزہ کس کا ہے؟ یہ رمضان کی بات نہیں، رمضان شریف سے علیحدہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم بولے حضور میں تو نیت کوئی نہیں کی تھی۔ صدیق پاک نے عرض کی حضور میں نے رات کی نیت کرنی تھی کہ سویرے روزہ رکھنا ہے۔ سرکار نے فرمایا آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی؟ فاروق اعظم نے عرض کی حضور گھر سے تو فجر پڑھنے آ گئے ہیں، ابھی باہر نہیں گئے تو ابھی کسی کو پوچھا بھی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی حضور مجھے رات پتہ چلا تھا میرا بھائی عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہے تو میں مسجد میں آنے سے پہلے اس کی تیمارداری کر کے گیا تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آج صدقہ کس نے دیا ہے؟ فاروق اعظم نے وہی جواب دیا حضور ابھی تو ہم نہیں باہر نکلے تو صدقہ کس کو دیتے؟ حضرت صدیق پاک نے عرض کی آقا جب میں آیا تو میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، اس کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا تھا، گلی میں ایک بھوکے بندے نے بھوک کی وجہ سے صدا لگائی، میں نے بیٹے سے روٹی کا ٹکڑا پکڑ کر صدقے کی نیت سے اس کو دے دیا، لہذا صدقہ میں نے دیا ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا جس میں ایک دن کے اندر یہ نیکیاں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ نمبر ہے چوتھا، ہائے ہائے وہ تانوں میں کتھوں حاکم دے شیر سناواں، میرے پیر مینوں چیتے نہیں کروائے، کتھوں سناواں؟ ٹکڑے کھائے ہیں ہم نے استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر ولی کامل صوفی باصفا نائب محدث اعظم پاکستان حضرت شیخ الحدیث سیدی الحاج محمد عبد الرشید قادری رضوی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ اقدس کے، اور جو بول رہے ہیں ان کے کرم سے، ان کی عطا سے، ان کی تو بارگاہ کا لانگری بھی عالم بن جاتا تھا، ہم نے تو 2 دن نالین اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں نمبر کتنا تھا؟ آپ کی بے رخی مجھے کہاں لے گئی؟ چوتھا نمبر ہے چوتھا۔ سید عالم رسول مکرم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے باب الجہاد، غازی مجاہد وہاں سے بلائے جائیں گے، ایک ہے باب الریان، روزے دار وہاں سے بلائے جائیں گے، ایک ہے باب الصدقہ، صدقہ جس نے جوڑا کوئی چیز خیرات کی ہے وہ وہاں سے بلائے جائیں گے۔ اللہ حاضر قیاس صدیق پاک کھڑے ہوئے حضور کوئی اے جے بھی ہے جنہوں ہر بوئی پکارے، کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے؟ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے ابو بکر وہ تو ہے۔ اور علماء جانتے ہیں میں نے مفہوماً ترجمہ کیا ہے، میں نے لعلہ کا شاید جب حضور لعلہ فرمائے یا رب کریم لعلہ فرمائے تو وہ شک نہیں وہ یقین کا درجہ دیتا ہے، اور تو ہی ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ اور اب 5 تن پاک کی نسبت سے 5واں، چپ کیوں ہوئے ہو؟ 5 تن پاک کسی اور دے تو کوئی نہیں، ساڈے نے ہولی کیوں ہوں گے ہو؟ 5 تن پاک کے بغیر چارہ اور گزارا نہیں ہے۔ سنو پھر 5واں عدد ہے تو پھر انہی کی فضیلت میں حدیث سن لو، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے
حسنین کریمین سبتین سیدین قمرین نیرین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پکڑے ہیں. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن سے محبت کی, جس نے حسین سے محبت کی, ان کے باپ علی مرتضیٰ سے محبت کی, ان کی ام پاک سے محبت و عقیدت رکھی, وہ قیامت والے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول, اور اس چمنستان کے بغیر ایمان کا باغ لہلہاتا اور کھلکھلاتا نہیں ہے. اس چمنستان سے رشتہ جوڑو گے تو ایمان کی کلیاں کھلیں گی, خوشبو پھول خوشبو دیں گے, بہار ہر طرف نظر آئے گی جب اس چمنستان کرم سے محبت رکھو گے. اور میں نے تو شروع میں بھی مکاتی, اہل سنت کا بیڑا پار ہے, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ایمی اداریاں شیمہ نہیں دے دیا لوکانوں, کہیں دے ہونا ادار محبت کی کینچی ہے, اسی بھی تو شیمہ وانڈ کے دے دیتی ہیں, آپ لے ہو کے بیٹھے ہو. میرے بزرگ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں. 5ویں میں گن لینا, چلو خواجہ غریب نواز کی چوکھڑ چومیں اور چھٹے عدد پر آئیں. سرور عالم نور مجسم حضور اقدس بندہ پرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو تکبر کی وجہ سے تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے اتنا حصہ آپ کے اندر ہے. صدیق اکبر صحت مند تھے, جب تہمت باندھتے تو وہ کپڑا ڈھلک کر نیچے آ جاتا, ٹخنوں سے نیچے آ جاتا. صدیق پاک کھڑے ہو کر کہنے لگے, بھائیو تم نے دیکھا سرکار نے کیا فرمایا ہے, اور تمہیں پتا ہے کہ میرا کپڑا کبھی کبھی ڈھلک کر نیچے آ جاتا ہے. آج کے بعد ایسا ہو تو کپڑا کاٹ دینا. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, غلامی ہو تو ایسی ہو, محبت ہو تو ایسی ہو, عشق ہو تو ایسا ہو. اور ادھر کریم نے کیا فرما ابو بکر یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے, اور یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے, تو تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا. میں جملہ کہنے لگا ہوں اور دائیں بائیں اور سامنے سب سے مخاطب ہوں. صدا سہ جانب سے سننا چاہتا ہوں, 4 جانب پر چوتھی پر میں کھڑا ہوں. سننا دل صدیق اکبر کا ہے, خبر رب کے محبوب کو ہے. مولانا حسن رضا نے کہا, بندہ مٹ جائے نہ قدموں پہ, وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا کہنے نمبر ہے 7واں. سبحان اللہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں توبہ کا ذکر ہوا. توئے واؤ بے چھوٹی یہ اوپر کھڑا زبر توبہ. فرما ابو بکر تجھے پتا ہے توبہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ بولی صدیق کی ہے. کیا بات ہے, یہ بولی صدیق کی ہے. اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. آپ ایک دفعہ کہہ کے دیکھنا, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. سرکار نے فرمایا وہ ایک درخت ہے توبہ, اور ارشاد فرمایا اس کی لمبائی چوڑائی اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی ایک شاخ, ایک ٹہنی اگر 500 سال گھوڑ سوار ایک شاخ کے سائے میں دوڑتا رہے تو 500 سال تک دوڑتا رہے گا. یہ اس شاخ کا عالم ہے. درخت کی لمبائی چوڑائی کا عالم کیا ہوگا, اور اس پر بختی اونٹوں کی طرح پرندے بیٹھے ہوں گے جو اس درخت سے چرتے ہوں گے, اور بڑے فربا ہوں گے وہ پرندے, اور جو اس کا گوشت کھائے گا وہ بھی صحت مند اور فربا ہوگا. صدیق اکبر نے عرض کی حضور گوشت بڑا مزیدار ہونا ہے. فرما تو بھی انہی میں سے ہے جو اس کا گوشت کھائیں گے. یہ تو تھی صدیق اکبر کی شان. آؤ لے چلوں بریلی کے حجرے میں جہاں عشق رسول کی ندیاں بہا دی گئیں. چلو در احمد رضا پہ لے چلوں کہ جس نے عشق مصطفیٰ کی ندیوں کو بہا دیا, در مصطفیٰ سے وفا کا سبق دے دیا, حضور کی محبت کے علم کو لہرایا, سرکار کی عظمت کی دہلیز پر پہرا کھڑے ہو کر دیا. وہ احمد رضا نعت لکھنے لگے ہیں. ہمارے ہاں تو نعت کا معیار ہی بدل گیا. چڑیاں اور کوے لے آئے لوگ نعتوں کے اندر, برتن اور نہ جانے کیا کیا لائے نعتوں کے اندر. کسی کی آنکھ کہیں رہ جاتی ہے.
پر یہ تو لوگ تے اکھاں تے چھڑ جاندن پر بریلی والا کچھ اور ہی گل کردا ہے جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے سامان ہاں سبحان اللہ جان و دل جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا اب دیکھو نا گھر کا سامان لاد کر رکھا ٹرک پر مزدے پر کسی چیز پر سارا سامان تو لاد کے رکھ دیا اور پہنچ گیا ان کو گلی چ بندہ آندا یار تیرا سارا سامان تو چتور گیا ہے تو ایسے کی کرنا ہے تو کیوں نہیں جاندا آل حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سامان ہم وہاں چھوڑ کر یہاں چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے خیر نعت لکھنے بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت تو پھر قلم کی ضرورت پڑی اور سیاہی کی کہ قلم ودیا دیا ہوگے تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا طوبہ میں جو وہی درخت طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ کیا تصور ہے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ نعت نبی لکھنے کو مانگو روح قدس سے ایسی شاخ آج نعت لکھنے کو دل کرتا ہے میں جبریل سے کہتا ہوں میرا اس درخت جڑی سب تو اچھی تے سدھی تے سونی تے سامی تے نازک جی سٹینڈ ہے نا ذرا مینوں او تے لیا کے دیکھے کرنا کی ہے نعت نبی لکھنے کو مانگو حضور کی نعت لکھنی ہے یہ ہے احمد رضا کا قلم سبحان اللہ یہ ہے احمد رضا کا قلم کتنے عدد ہو گئے بھائی 7 11 پہ رک جائیں گے ہم سبحان اللہ نا سبحان اللہ کو اب ہونے رک جانے